کر بات ختم کرتے ہیں۔ آخری بات سمجھیں، بہت سارے حضرات بیعت کر لیتے ہیں اور اپنے شیخ کو اپنے عیوب نہیں بتاتے، بیعت کر لیتے اپنے گناہ نہیں بتاتے۔ کسی کے اندر مرض ہے لڑکیوں کو دیکھنے کا، نہیں بتائیں گے۔ کسی کے اندر مرض ہے بےریش لڑکوں کو تاڑنے کا، نہیں بتائیں گے۔ کسی کے اندر مرض ہے فلمیں دیکھنے کا، نہیں بتائیں گے۔ کسی کے اندر مرض ہے نمازوں میں سستی اور کوتاہی کا، نہیں بتائیں گے۔ کسی میں مرض ہے چوری کا، اپنے شیخ کو نہیں بتائیں گے۔ اور بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جس شیخ سے میں نے بیعت کی ہے میں تو مولانا صاحب ہوں، میں تو مفتی صاحب ہوں، میں تو عالم ہوں، میں تو بہت ضعیف طالب علم ہوں۔ اگر شیخ کو پتہ چلا اس کے اتنے گندے کرتوت ہیں تو میرا شیخ تو مجھ سے بہت نفرت کرے گا، اس لیے اپنے حوال بتاتے نہیں۔ اس پر میں حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ اپنے شیخ کا جملہ نقل کرتا ہوں۔ جب فرمانے لگے شیخ پر کم از کم اتنا اعتماد کرو جتنا اپنی ماں پر تھے، کم از کم اتنا اعتماد تو کرو جس طرح اعتماد اپنی ماں پر کرتے ہو۔ کیوں؟ فرمایا ماں کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور اس نے اپنی شلوار میں پارٹی کی ہوتی ہے، پخانہ کیا ہوتا ہے۔ آپ بتاؤ جب ماں کو پتا چلے کہ میرے بچے نے اپنی شلوار اور پاجامے میں پخانہ کیا ہے تو ماں اس بچے سے نفرت کرتی ہے یا اس کے پخانے کو صاف کرنے کی کوشش کرتی ہے؟ ماں اس بیٹے سے نفرت نہیں کرتی، پخانہ صاف کر کے اپنے بیٹے کو خوشبو لگا کے بالکل ایسے تر و تازہ کر دیتی ہے۔ جب شیخ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے اس مرید کے اندر فلاں عیب ہے، شیخ اس سے نفرت نہیں کرتا، اس کے گناہ کو صاف کر کے مرید کو معطر کر کے صاف کرتا ہے۔ کم از کم اتنا تو اعتماد رکھو شیخ پر اتنا ماں پر رکھتے ہو۔ جب اتنا بھی اعتماد ہوگا آپ شیخ کو اپنے حالات بتاؤ گے، وگرنہ اصلاح کیسے ہوگی؟ اس لیے میں ان احباب سے گزارش کرتا ہوں جو مجھ سے بات کرتے ہیں، ہم زیادہ چیزیں نہیں بتاتے، بس چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ پہلا کلمہ 100 مرتبہ، استغفار 100 مرتبہ اور درود پاک 100 مرتبہ، اگر حافظ ہے تو 1 پارہ، اگر ناظر خانت 1 پاؤ پارہ، یہ روزانہ پڑھ لیا کر۔ یہ کوئی زیادہ اذکار تو نہیں ہے نا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 10-15 کے بعد 1 بار محمد رسول اللہ کہہ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، 100 بار یہ پہلا کلمہ پڑھ لیں اور 100 پر استغفار لمبا نہ پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بہت مختصر پڑھ لیں۔ اگر درود پاک لمبا نہیں پڑھ سکتے تو مختصر سے مختصر پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یوں پڑھیں۔ ایک وقت متعین کریں، نہیں کر سکتے کسی وقت پڑھ لیں، باوضو کر نہیں پڑھ سکتے بے وضو پڑھ لیں، اگر کوئی مصروفیت ہے چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں کہ یومیہ معمول پورا ہونا چاہیے۔ 100 مرتبہ پہلا کلمہ، 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود پاک، اگر حافظ ہے تو 1 پارہ اور ناظر خانت 1 پاؤ، اور اگر ناظر قرآن بھی نہیں پڑھا تو پھر قرآن کریم ٹھیک کرنے کی پڑھنے کی کوشش کرے۔ بس اتنے سے اذکار ہے، یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے نا؟ اور آپ نے بس 3 چیزوں کا 3 تسبیحات ہیں اور 3 چیزوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 1 گناہوں سے بچیں، اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لیں، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لیں، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لیں۔ یہ کبھی بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ 100 بار گناہ کر کے توبہ کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ سمجھنا بہت آسان ہے۔ اب ذرا بات سمجھنا توجہ سے، اگر خدا نخواستہ آدمی نے کوئی گناہ کر لیا ہے، نماز چھوٹ گئی ہے، کوئی اور جرم کیا ہے، چلو میں بڑی عام سی بات کہتا ہوں، اے سی کوچ کے اندر جا رہا تھا، خدا نہ کرے اندر فلم لگی ہے اور یہ بھی دیکھ رہا ہے، تو گناہ ہے یا نہیں؟ گناہ ہے نا؟ اور اچانک اس گاڑی کی بریک فیل ہو جائے، آپ بتاؤ توبہ دل سے نکلتی ہے کہ نہیں؟ نکلتی ہے نا؟ اب دیکھو کیسے دل سے توبہ کی ہے، توبہ ہو گئی، گاڑی پھر ٹھیک ہوگی، تھوڑی دیر بعد آہستہ 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 جب ٹھیک ہونے شروع ہوئی تو پھر نظر شروع ہو جاتی ہے۔ نہیں ایسے ہوتا ہے نا، جب پھر ہو گئی ہے، اچھا پھر خدا نخواستہ اگر آگے کا روڈ خراب ہوا، پھر گاڑی سلپ ہوئی، فوراً توبہ کرتے۔ اب دیکھو ایک ہی سفر میں 2 بار کیسے سچے دل سے توبہ ہوئی، گناہ بھی ہو رہا ہے توبہ بھی ہو رہی، تو گناہ ہو پھر توبہ، پھر گناہ ہو پھر توبہ، پھر گناہ ہو پھر توبہ، اور سچے دل سے نہ بھی ہو اپنے اللہ سے کہو، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میرا نفس خبیث ہے، یہ شاید دوبارہ پھر گناہ کرے، اللہ آپ کرم فرمائے مجھے معاف کر دے۔ بس آپ تھوڑا سا اہتمام کریں۔ میں اس لیے گزارش کر رہا تھا، نمبر 1 گناہوں سے بچیں، اور گناہوں سے بچنے کا معنی بچیں، گناہ ہو جائے تو پھر۔ نمبر 2 مسلک عقیدے کا کام کریں۔ جو بندہ مسلک کا کام نہیں کر سکتا ہم سے بیعت نہ ہو، وہ کوئی اور پیر تلاش کرے۔ ہم سے بیعت ہونی ہے تو ہمارا کام کریں، اگر ہمارے والا کام نہیں کر سکتے تو آپ یہ بیعت کے تکلفات کو چھوڑ دیں، بس یہ رسمی بیعتیں مت کریں، عقیدے پر کام کریں، حق کی بات کریں، باطل سے ٹکرائیں اور دلائل کے ساتھ ٹکرائیں، اور اللہ پاک آپ کی مدد و نصرت فرمائیں گے۔ جو یہ کام کر سکتا ہے وہ بیعت کرے، جو نہیں کر سکتا وہ بیعت نہ کرے۔